السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے۔ آج پھر نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ جنات کے وجود سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ انسان سے پہلے دنیا میں جنات اور پہاڑ ہی تھے۔ انسان کے آنے پر اللہ پاک نے اپنی اس مخلوق کو پردہ کرا دیا۔ ان کی زندگی انسانوں جیسی ہی ہوتی ہے کہ ہر جگہ ہوتے ہیں، بس نظر نہیں آتے۔ جنات کے وجود سے وہی انکار کرتے ہیں جن کا پالا نہیں پڑتا۔ اسی طرح کی ایک اور کہانی ہے۔ میرا نام صبا ہے۔ میری عمر 27 سال ہے۔ میں آج اپنی زندگی کی ایک تلخ حقیقت آپ کے سامنے کھولنے جا رہی ہوں۔ یہ 8 سے 7 سال پہلے کی بات ہے، جب میں اور میرے شوہر اپنے بیٹے کے ہمراہ شہر سے دور نئی آبادی میں رہنے گئے۔ دراصل سسرالی مسئلوں کی وجہ سے تنگ آ کر ہم نے الگ ہی کرائے کا مکان لے لیا۔ جوائنٹ فیملی میں رہ کر جینا دوبر ہو گیا تھا۔ وسیم شادی کی شروع ہی سے بہت سخت مزاج قسم کے ثابت ہوئے تھے۔ ان کی خوشی بس اچھا کھانا تھا۔ ایسا لگتا تھا میں ان کی زندگی میں بس ایک کام والی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ مجھے زیادہ تر ڈانٹ ڈپٹ کر ہی رکھتے تھے۔ ان کو پیسوں سے بہت لگاؤ تھا۔ مجھے نہیں یاد آج تک انہوں نے مجھ سے پیار کے 2 بول بولے ہوں گے۔ خیر میں نے ان کے مزاج کے ساتھ ساتھ اس روکھی سوکھی زندگی کو بھی قبول کر لیا۔ میری دنیا میرا بیٹا تھا، مگر سچ ہے میں وسیم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ہمارا وہ مکان 2 کمرے، ہال اور ایک وسیع آنگن پر مشتمل تھا۔ آنگن میں ایک آم کا درخت تھا اور بھی کافی سارے پھول پودے تھے جو سوکھ چکے تھے۔ میرے شوہر کا نام وسیم ہے اور وہ ایک فیکٹری میں بطور سپروائزر کام کرتے ہیں۔ ان دنوں ان کی نائٹ شفٹ ہوا کرتی تھی اور ہمارا بیٹا احمد ہمارے ہمراہ رہا کرتا تھا۔ ہم نے آتے ساتھ ہی مالک مکان سے پوچھ کر وہ درخت کٹوا دیا تھا، کیونکہ مچھر بہت ہو جاتے تھے۔ وہ علاقہ ایک نئی آبادی تھا، اس لیے مغرب کے وقت ہی سناٹا ہو جاتا تھا۔ 9 بجے وسیم فیکٹری چلے جاتے تھے۔ اس دن بھی وہ معمول کی طرح جا چکے تھے۔ رات کے کوئی 11:30 بجے تھے جب میں کچن کے کام سے فارغ ہوئی اور پھر اپنے لیے ایک کپ چائے بنا کر صحن میں پڑی کرسی پر جا بیٹھی۔ مجھے دور بہت سارے لوگوں کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ اصل میں اس جگہ پر ہمارے گھر کے قریب کوئی گھر نہیں تھا۔ بہت دور دور 1-2 گھر تھے۔ پھر وہ آواز تھوڑی قریب سے سنی۔ میں نے سوچا ہوا کی وجہ سے دور سے کہیں سے آواز یہاں آ رہی ہے، مگر اب تو وہ آواز گھر کی دیوار کے ساتھ سے سنائی دی۔ وہ ایسی آواز تھی جیسے مرد ہم آواز کہہ کے لگا رہے ہوں۔ میرا خون خشک ہونے لگا کہ وہ آواز مجھے اپنے آس پاس سے صاف اور زور سے سنائی دی۔ میں کپ وہیں چھوڑ کر اندر بھاگ گئی اور وہ ساری رات میں احمد کے ساتھ صورتیں پڑھتی جا کر گزاری تھی صورتیں پڑھتے جا کر گزاری تھی۔ اس گھر میں جب مغرب کا وقت ہونے لگتا تھا تب کتے ہمارے گھر کی دیواروں کی طرف دیکھ کے روتے تھے، جیسے دیواروں پر کوئی کھڑا ہو جو ہمیں نہیں دکھتا تھا۔ خیر ہم نے شروع میں ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ایک دن جب میں کچن میں دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، وسیم سو رہے تھے، تو مجھے برآمدے میں اپنی ساس بیٹھی دکھائی دی۔
میں حیران ہو گئی، امی یہاں کیسے؟ اور اچانک میں جب کچن سے نکل کر وہاں گئی تھی تب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر پھر ہمارے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، زندگی ٹھیک گزر رہی تھی۔ ایک رات کی بات ہے، رات کے 2 بج رہے تھے۔ علاقے میں ہر طرف گہرا سناٹا، دور کہیں کتے بھونک کر گہری خاموشی میں خلل ڈال رہے تھے۔ میں بھی گہری نیند سو رہی تھی کہ دروازے پر بہت تیز دستک ہوئی۔ میرے اندر ہمت نہ ہوئی باہر جانے کی، مگر دستک مسلسل تھی۔ مجھے اٹھنا ہی پڑا۔ میں اللہ کا نام لے کر اٹھی، لیکن جب دروازہ کھولا تو جان میں جان آ گئی۔ وہاں وسیم تھے۔ انہوں نے حسب عادت سلام نہیں کیا اور تیزی سے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کا چہرہ بالکل سپاٹ اور کسی قسم کے بھی جذبات سے خالی تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہمارے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں بھی دروازہ بند کر کے کمرے میں آ گئی۔ آج آپ واپس آ گئے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ بولے، ہاں طبیعت نہیں ٹھیک۔ میں نے چائے کا پوچھا، انہوں نے منع کر دیا۔ احمد اٹھ گیا تھا، میں اس کا دودھ بنا کر واپس لوٹی تو احمد وسیم کی گود میں تھا اور کھیل رہا تھا۔ میں نے احمد کو دودھ دیا۔ وسیم یوں تو کافی باتونی تھے، مگر اس رات وہ بالکل چپ تھے، بس سارا دھیان احمد کی طرف تھا، وہ اس میں مگن تھے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے قریب کر لیا۔ جب میری آنکھ کھلی تب دن کے 12 بج رہے تھے۔ میں کبھی بھی اتنی دیر نہیں سوتی تھی۔ برابر میں وسیم الٹے سو رہے تھے، احمد نہ تھا۔ میں دوڑ کر باہر گئی تو احمد صحن میں رینگ رہا تھا اور خلا میں کسی کے ساتھ ہنس کھیل رہا تھا۔ میں اسے فوراً اٹھا کر لے آئی۔ شام کو وسیم اٹھے تھے۔ میں نے جب ان کی طبیعت کا پوچھا تو کندھے اچکا کر کہتے ہیں، میری طبیعت کو کیا ہوا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد رات 3 بجے میری آنکھ کھلی۔ احمد نہ تھا، اس کی آواز برآمدے سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر گئی تو صوفے پر وسیم اسے گود میں لیے بیٹھے تھے اور کھیل رہے تھے۔ آپ آج جلدی کیسے؟ میں نے پوچھا، جس پر وہ کچھ نہ بولے اور اٹھ کر کمرے میں چل دیے۔ میں بھی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دہکتے انگاروں کی طرح۔ مجھے ان میں دیکھنے سے آج پہلی بار خوف سا آ رہا تھا۔ احمد کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ مجھے لگا وسیم کو کوئی سخت پریشانی ہے جو مجھے بتا نہیں رہے۔ میں ان کے سینے سے جا لگی اور پیار سے پوچھا، کیا بات ہے؟ میرے سر کے تار تو وہ بولے تو کچھ نہ، مگر لیکن انہوں نے مجھے زور سے بازوؤں میں پکڑ لیا، جس سے مجھے تکلیف سی ہونے لگی۔ پھر انہوں نے میرے بال کلپس قید سے آزاد کر دیے۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی میں نے کروٹ لی تو وسیم وہاں نہ تھے۔ میں نے سوچا واش روم ہوں گے اور لیٹ گئی، انتظار کرنے لگی۔ وہ نہ آئے تو میں فکر سے اٹھ کر باہر کو چلی گئی۔ اچانک ہی وسیم سے ٹکرا گئی۔ وہ اچانک ہی سامنے آ گئے تھے۔ میں چیخ پڑی، جس پر وہ مسکرا گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں میرا چہرہ لیا۔ کیا ہوا؟ وہ بہت پیار اور نرمی سے بولے۔ میں تو بس انہیں ہی تکتی رہ گئی۔ آج تک انہوں نے مجھے اس محبت کا احساس نہیں دلایا تھا۔ مجھے یقین نہ ہوا وہ وسیم ہے۔ میری آنکھ نم ہو گئی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ وہ بولے، میں جانتا ہوں تم بہت اکیلی ہو، میں اتنا پیار دوں گا کہ تم سارے غم بھول جاؤ گی۔ کتنی معصوم ہو تم، تمہاری اس معصوم چہرے پر اداسی نہیں سجتی۔ مگر وہ آواز وسیم کی نہ تھی، بہت ہی سحر انگیز کسی اور مرد کی آواز تھی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ بنا تاثر مجھے دیکھتے رہے۔ میری چھٹی اس حرکت میں آ گئی
مجھے کچھ گڑبڑ لگی مگر سمجھ کچھ نہ آ رہا تھا۔ ان دنوں یاد پڑتا ہے میں تو بس کھل ہی اٹھی تھی۔ سچ ہے ایک عورت کو اپنے مرد سے بس پیار ہی چاہیے ہوتا ہے۔ میری صحت پر بھی کافی اچھا اثر ہوا تھا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ وسیم اب بھی تھے تو ویسے ہی، مگر مجھے یقین ہو چلا تھا کہ وہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے کافی تھا۔ دراصل ان دنوں میں حقیقت سے بے خبر تھی۔ مجھے شک تو کئی بار ہوا تھا، مگر یقین اس دن ہوا جب میں وسیم کی باہوں میں تھی اور وہ پیار سے میری زلفیں سہلا رہے تھے کہ دروازہ بجا۔ وہ باہر دیکھنے گئی۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے شوز پہن رکھے تھے، جبکہ وہ یہاں سے بنا جوتے کے گئے تھے۔ اف بہت دھند ہے باہر، وہ اپنے جوتے اتارتے ہوئے بڑبڑائے۔ تم تو اس قدر سست ہو چکی ہو کہ گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ کر یہاں آرام کر رہی ہو۔ سارا دن کرتی ہی کیا ہو جو اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی عادت کے مطابق بڑبڑاتے رہے، مگر میرا دماغ تو کہیں اور ہی تھا، کیونکہ دروازہ تو میں بند کر کے سوئی تھی۔ آپ باہر کیوں گئے تھے؟ وسیم، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کام پر گیا ہوا تھا، تمہیں نہیں پتا کیا؟ مگر آپ تو ابھی مطلب رات ہی کو آ گئے تھے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے وسیم کو سب کچھ بتایا، جس پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا تم پریشان نہ ہو، مجھے حوصلہ تو دے رہے تھے مگر خود پریشان تھے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ میں روز وسیم کی منت کرتی، مجھے بچے کے ساتھ یوں اکیلا چھوڑ کر مت جائیں، یا تو مجھے سسرال پھر سے چھوڑ آئیں، ہم وہیں رہنے چلتے ہیں۔ مگر وسیم نے کیا وہی جو انہوں نے کرنا تھا۔ میرے آنسو بھی نظر انداز کر گئے اور مجھے یوں ہی تنہا اس جہنم میں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ کہہ جاتے فکر نہ کرو، کچھ نہ ہوگا، میں جلد ہی کچھ کرتا ہوں۔ پھر میرے ساتھ کبھی کوئی واقعہ نہ ہوا، رات سکون سے گزر جاتی۔ صبح وسیم آ جاتے تھے، مگر بتا نہیں سکتی کہ کتنا خوف اور گھٹن میں جی رہی ہوں۔ ان دنوں ایک دن وسیم کسی مولانا کو لے آئے، گھر کو دم کروایا، ہم نے اب اطمینان سا ہو گیا۔ مگر ایک بات اب بھی تھی، احمد اب بھی ہوا میں کسی سے باتیں کرتا، کھیلتا تھا۔ میں ماں تھی، سمجھ گئی۔ میرے بچے کو بھی دوسری طرف انسیت ہو چکی ہے۔ یہ ہماری اس گھر میں آخری رات تھی۔ سارا بندوبست ہو چکا تھا، ہم کل صبح یہاں سے نکلنے والے تھے۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ بجلی وقفے وقفے سے چمک کر پورے آنگن کو روشن کر دیتی تھی۔ میری آنکھ بادل کی تیز گرج سے کھلی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے بجلی نہ تھی۔ آسمانی بجلی کی چمک میں ٹارچ ڈھونڈنے کی پوری کوشش کی، مگر کچھ بھی نہ ملا۔ میں چلتے ہوئے کسی چیز سے ٹکرا گئی۔ میری چیخ نکل گئی کہ کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آہستہ، ہمارا احمد جاگ جائے گا، یہ وہی آواز تھی۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ وہ پلنگ پر جا بیٹھا۔ آہٹ ہی سے میں سب کچھ محسوس کر رہی تھی، دکھائی کچھ نہ پڑا۔ خوف سے لگتا جان نکل جائے گی۔ وہ میرے بچے کے پاس جا بیٹھا تھا۔ میں دوڑ کر گئی اور احمد کو اٹھا لیا اور سورتیں پڑھنے لگی۔ ڈرو نہیں، یہ بچہ مجھے بہت پسند ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لاؤ اسے مجھے دے دو۔ اٹھ کر میری نزدیک، بہت نزدیک آ گیا۔ اس کے وجود کی تپش میں اپنے وجود پر صاف محسوس کر پا رہی تھی۔ لے جا رہا ہے کل پھر وہ تمہیں مجھ سے دور، وہ سرگوشی میں بولا، اور اس نے ہم دونوں کو اپنے بازوؤں کے اثار میں لے لیا۔ پھر اس نے میری گود سے احمد کو لیا اور چوما۔ چلو گی میرے ساتھ؟ اس کی عجیب سے سوال نے میرے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ میری آواز حلق میں اٹک سی گئی تھی۔
کاٹوں تو لہو نہیں کسی کیفیت تھی، چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اچانک ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ مجھے یقین ہو چکا، مگر پہاڑ مجھ پر تب ٹوٹا جب مجھے اندازہ ہوا وہ میرے بچے کو بھی اپنے ساتھ لے جا چکا ہے۔ بہت مشکل تھے وہ دن۔ اس بڑے نقصان کے بعد وسیم اپنا سر پیٹ گئے۔ ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں سے جلدی نہ جا کر انہوں نے کتنی سنگین غلطی کر ڈالی۔ ہم دن رات پیر بابوں کے چکر کاٹتے رہے، بس پیسے لوٹتے رہے۔ میں بے جان سی ہو کر رہ گئی، رو رو کر دن رات جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگتی رہتی۔ احمد کی ایک ایک چیز کو اس کی یاد کی شکل میں سینے سے لگائے بیٹھی رہتی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، وسیم پھر بھی سنبھل گئے تھے، مگر میں جیتے جی مر گئی۔ کوئی امید دکھائی نہ دیتی۔ سب کو ہم نے یہی بتایا کہ احمد کھو گیا ہے۔ مرے ہوئے بندے کا تو صبر آ جاتا ہے، لیکن بچھڑے ہوئے بندے کا نہیں آتا۔ آج بھی یاد ہے وہ رات مجھے، جب میری آنکھ کھلی تو میرا جگر کا ٹکڑا، دل کی ٹھنڈک، میرا احمد میرے پہلو میں لیٹا ملا۔ اسی وقت شکر کے سجدے میں گر گئی۔ اب میرا احمد 8 برس کا ہو چکا ہے۔ سوچتی ہوں جب یہ جوان ہوگا تب اس کو یہ واقعہ سناؤں گی۔ ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور یہ کہاں تھا، اور نہ ہی میں اس سے پوچھ سکتی ہوں، کیونکہ ابھی وہ بولنے کے قابل نہیں ہے۔ شاید بری نظر تھی یا کسی کا جادو جس نے میری زندگی کو بے سکون کر کے رکھ دیا تھا، پر اللہ کے کلام سے میں نے اپنا بچہ واپس مانگ لیا۔ دعاؤں سے میں نے اپنا جگر کا ٹکڑا اللہ سے واپس لے لیا۔ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرے۔